یہ لے سر تال اس کا فرق کیا ہے اور اس کے ماتروں کی تقسیم، یہ جو آڑے تیڑے جتنے یہ ہمارے لیے بڑی ایک سوائے پونے ڈیڑھویں جو تال ہیں، ہاں جی، تو اس میں یہ کس طرح امیر خسرو نے سواری تال 16 ماترے کا جو ہے یہ کس طرح انہوں نے ایجاد کیا، یہ گھوڑے کی چال سے انہوں نے وہ کیا کہ گھوڑا جب چلتا ہے اور تیزی سے جاتا ہے، پھر وہ تال کبھی آپ کو وہ کوئی 16 ماتری کا بجا لے تو کبھی اتفاق ہوا تو میرے سامنے میں اس کو کہوں گا کہ 16 ماترے کا وہ تال بجا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ گھوڑا پہلے دوڑا ہے، پھر اس نے اپنے وہ شوخی دکھائی ہے اور پھر آستے 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 وہ رکتا گیا ہے اور اخیر آ کے وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اس طرح امیر خسرو کی ذہانت، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک عطا ہے۔ موسیقی جو ہے اس کی سمجھ جو ہے یہ اللہ کی عطا ہے، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا ہے جی۔ تو مطلب ہے کہ اس کے لیے کوئی خاص دل مخصوص ہوتے ہیں۔ ایسے جس طرح کائنات میں بارش ہوتی ہے اس میں خاص ردم ہے، چڑیوں کا چہچہانا، ہر چیز ردم میں ہے۔ ہر آپ دیکھیں اگر اس طرف آپ دیکھتے ہیں تو ایک صاحب کہنے لگے مولوی صاحب کہ یار یہ بڑا تم شرک کرتے ہو، یہ خانقاہوں میں یہ قوالیاں سنتے ہو۔ یار میں نے کہا اس حد تک تو میں بھی اس کا غلط ہوں، اس کو غلط سمجھتا ہوں کہ ہر وقت قوالیاں نہیں ہونی چاہیے۔ کہ مطلب ہے یہ دور اور ہے، یہ قرآن و سنت کے ابلاغ کا پہنچانے کا دور ہے، لیکن چلو اگر کوئی ذوق کے ساتھ سن لیتا ہے صوفی تو آپ ان پر یہ فتویٰ نہ داغیں تو کہ اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ کہنے لگے یہ جو جاتے ہیں وہ بالکل ہی فارغ تھے نا لے کی طرف سے، تو اسی لیے تو لے دے کرتے ہیں، لے سے جو فارغ ہوئے۔ تو انہوں نے کہا جناب اس کا آپ ثبوت دیں۔ میں نے کہا پہلے قرآن شریف کی میں آیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کل فی فلک یسبحون، ہر جرم فلکی، یہ جتنے ستارے ہیں اجرام فلکیہ، یہ ہر اپنے محور مقررہ میں تیر رہے ہیں، یسبحون تیر رہے ہیں۔ سورہ یاسین میں ہر چیز تیر رہی ہے۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ ان کا کوئی ردم، ان کا کوئی ایک چال کی مقدار قائم ہے کہ نہیں؟ بالکل۔ آپ کو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا آپ یہ زمین جو ادھر جا رہی ہے یہ 200 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ادھر جا رہی ہے، یہ ابھی جدید سائنس نے اس کو طے کیا ہے۔ تو ان کی بھی ایک رفتار ہے، کلن فی تیر جو رہے ہیں جی۔ تو میں نے کہا پھر آپ یہ بتائیں کہ اگر وہ مقررہ اس میں تیر رہے ہیں تو پھر یہ اس میں تو کبھی یہ زمین آسمان فنا نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ اپنے محور فلکی میں تیر رہے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ اذا النجوم انقدرت، یہی قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب ستارے جو ہیں بے چال ہو جائیں گے تو ٹوٹ جائیں گے، کوئی ادھر جا گرا، مطلب ہے ان کو بے چال کر دیا جائے گا۔ جب بے چال ہو گئے تو آپس میں ٹکرا گئے، قیامت ہوگی۔ میں نے کہا لے کا ثبوت قرآن سے میں نے دے دیا آپ کو، اگر عقل ہے تو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر پریکٹیکل آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آئیں اسٹیشن پر جاتے ہیں گاڑی سے، اترتے وقت جدھر گاڑی جا رہی ہے میں ادھر اتروں گا، آپ سمت مخالف پہ اتریں، وہ گر جائے گا جو سمت مخالف میں اترے گا۔ مولوی صاحب سے میں نے کہا قبلہ میں تو جاؤں گا نا گاڑی پر جو انٹر ہوئی نا پلیٹ فارم پہ، تو اس کی جتنی رفتار پہ جب وہ جا رہی ہے اتنے تھوڑی دیر تک میں آگے دوڑوں گا ساتھ، پھر میں اپنی رفتار پر قابو پا کے رک جاؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ آپ جو جدھر سے مخالف ہے نا سمت، ادھر آپ اترے۔ کہنے لگے میں تو مر جاؤں گا، میرا تو ٹکڑے ٹکڑے۔ تو میں نے کہا میں کیوں بچ گیا اور آپ کیوں تباہ ہو گئے، مر گئے؟ کہنے لگے یار یہی تو میں نے کہا یہی تو سرکار بات ہے کہ میں اس گاڑی کی رفتار کے ساتھ لے کے ساتھ چلا گیا تو بچ گیا، اور آپ لے سے ہٹ گئے مر گئے۔ تو قبلہ یہی بات ہے، اور اس کو ذرا اونچا کر دیں تو یہ تو عام پریکٹیکل بات ہے۔ تو جو لوگ اس کی ذوق پر چلتے ہیں، کسانے کے وہ سادی کہتا ہے نا کہ وحدت پرستی کنند براواز دولاب مستی کنند۔ اے جناب پرانے اسانے کھو ہونے اس ہوتے چر 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 کر کے ایک کھو جا آواز آلا، اس کو دولاب فارسی میں کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے عاشق ہوتے ہیں ان کے لیے ان سازوں کا بجنا ضروری نہیں ہے۔ وہ جو کھو ہوتا ہے نا، وہ کنواں، وہ ارٹ جو چلتا ہے وہ لکڑی والا، اس کی چوں چوں جو ہوتی ہے جس میں وہ تیل بھی ڈالتے ہیں جی، اس کی چوں چوں پر بھی دولاب پر بھی وہ مستی ہو جاتی ہے، وہ مست ہوتے ہیں، ناچنے لگتے ہیں، رقص کرنے والے ہوتے ہیں جو اس مقام کے لوگ ہوتے ہیں۔